کیا 5,500 سال پہلے فنا ہونے والی ایک قوم کو ایٹمی تابکاری کے ذریعے عذاب دیا گیا؟ تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے کہ آج کی سائنس ان کی عقل دانش پر آش آش کر ہٹے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قدآور اور جینیس تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کے سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے، وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے۔ وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بکرشین روک دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا۔ اس کی وجہ سے وہ قحط سالی والی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والی ایک دھوئے کی بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دورہ دورہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ وہ یہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ احقاف میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اس طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی تند و تیز اور تابکاری حسرات والے ہوائی تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوائیں بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ، ہر طرف پھرتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو رب خالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہے تھے۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کنڈرات دیکھے، وہاں کچھ دیر تک رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔
جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کے قائدین کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو کوہے سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹی اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیزوں کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا سالن ضائع کر دیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نظر نہ آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگایا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ری الحکیم استعمال کیا گیا ہے۔ ری کا مطلب ہوا اور حکیم کا مطلب بانجھ، عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصے دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے، اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ پیدا نہ کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی ناپکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا اور قرآن پاک کی ان آیات کا مفہوم واضح ہونے لگے، ایک ایسا دل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور بنا انن فنن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔